السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. عزاداران امام حسین علیہ السلام، آج شب ہفتم ہے، 7ویں محرم کی شب. یہ بہت عظیم تاریخ ہے. اس تاریخ کے اعتبار سے خیال رکھیں عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سبب سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی اسراف ہو جائے، جس کو کہتے ہیں افراط و تفریط. نہ بہت اتنا زیادہ ہو جائے کہ کسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے. بہت مختصر ہو جائے، ہم یہ سوچ پہ پڑ جائیں کہ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے. عزیزوں، یہ ایام میں بہت سے لوگ، کیونکہ حضرت قاسم علیہ السلام کی نام سے جلوس اٹھتا ہے، مہندی اٹھائی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں، بہت ساری منتیں مانی جاتی ہیں الحمدللہ. یقین ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرش پر جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آج ہفتوں میں محرم یعنی 7 محرم کو اگر کوئی فرش امام عزا پر کوئی بیٹھ کر 1401 ٹائم، 1401 مرتبہ اگر کوئی صلوات پڑھ کر جناب علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ دے، بذات خود بھی باب الحوائج ہیں، تو خداوند عالم ان کی ساری دعا کو مستجاب کرتا ہے. عزیزوں، یہ مہینہ، یہ وقت بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ سے منسلک ہو جائیں، امام کو اپنے راضی کر سکیں. تو خیال رکھیں، بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں. اس نظر کا ایک طریقہ جو میں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دیکھا، جس کو آج میں آپ مومنین سے شیئر کرتی ہوں، کہ وہاں پر ایک امام رضا کا چاہنے والا ایک شہر سے آیا، بہت پریشان تھا، بہت تکلیف میں تھا. امام کے در پر آیا، مولا قرضدار بھی ہو چکا تھا، مولا میری پریشانی دور ہو جائے. بہت ہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ کچھ دن بعد اس کے پیسے ختم ہو گئے. امام کے در پر آیا، کہا مولا آپ جانتے ہیں میرے دل کا حال، اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کھا سکوں، اور بھوک بہت تیز لگی ہے مولا، 2 دن سے بھوکا ہوں، کیا ممکن ہے میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام کروا دیں. امام رضا علیہ السلام جو امام رؤوف ہیں، وہ باہر نکلا، وہ شخص باہر نکلا، احساس ہوا کہ اس کے جیب میں ایک کوئن ہے. اس زمانے میں ٹیلی فون بوتھ ہوا کرتے تھے. وہ جب کوئن کو تلاش کیا تو اتنا کوئن تھا جس کو آپ کہہ سکیں 50 تومان، یا اس زمانے میں 5 تومان، کہ اس سے وہ ایک لوکل کال کر سکتا تھا. اس نے ٹیلی فون بوتھ پر کال کیا، ایک رینڈملی کسی نمبر پر اس نے ڈائل کیا. 3 منٹ کا وقفہ تھا. جس نے بھی فون اٹھایا اس نے کہا میں امام رضا علیہ السلام کا زائر ہوں اور میں بہت بھوکا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے آج امام رضا کے نام سے مجھے کھانا کھلا دو، میں بہت شدید بھوک لگی ہے، اور میں فلاں رنگ کا کپڑا پہنا ہوں، فلاں جگہ پر کھڑا ہوں، فلاں امام رضا کے فلاں در کے سامنے، یعنی مباب امام رضا کے سامنے سے وہ بوتھ پہ کال کر رہا تھا. تو سامنے والے نے کہا کہ آپ وہیں پر رہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس پہنچتا ہوں. اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، دیکھا کہ اچھی خاصی بڑی گاڑی، لگژری گاڑی سامنے ہے، اور ایک ویل آف پرسن اس کے ساتھ
اس کے گاڑی سے نکلا. دونوں ایک دوسرے کو پہچانے اور وہ فوراً اس کو لے کر ایک بڑے علیشان ہوٹل میں لے کر گیا. وہ کہتا ہے کہ سارے لازمات جو بھی ہوٹل میں موجود تھا اس نے میرے سامنے سرو کروایا، ٹیبل پہ ہمارے سامنے لگایا گیا. پھر میں اتنا شدید بھوکا تھا کہ میں پوچھ نہ سکا کہ آپ ہیں کون، اور میں نے کھانا اچھی طریقے سے کھایا. میں نے جب میرے شکم پور ہو گئے تو میں نے اس حضرت سے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں اسی ہوٹل کا مالک ہوں، اس ہوٹل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں. کہا آپ امام رضا کے زائر ہیں، پریشان ہیں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ کہ میری قرضے بہت ہو گئے ہیں، میں بزنس کرتا تھا، اچانک سب کچھ کولیپس ہو گیا، ختم ہو گیا. بہت سے لوگوں کے کووڈ میں یہ پوزیشن ہوئے ہیں 2 سال کے ایام میں. نوکری ہے، جاب ہے، پر سیلری نہیں ہے، بزنس ہے پر کوئی انکم نہیں ہے. تو جب اس نے سنا کہ بہت زیادہ اس کے پاس قرض دار ہو گئے تو اس نے ایک اماؤنٹ اس کو لکھ کر چیک پہ لیا کہ اس سے آپ اپنے قرضے کو ادا کر دیں. بہت ممنون ہوا. اس نے پھر ایک ایکسٹرا چیک دیا کہ یہ پیسے جو میں آپ کو اضافہ دینا چاہ رہا ہوں یہ صرف اس بنا پر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بزنس کو پھر سے آغاز کر سکیں. انشاءاللہ اگر آپ چاہیں، جو پیسہ میں نے آپ کو بزنس کے لیے دیا، آپ چاہیں تو مجھے زندگی میں کبھی واپس کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو میں آپ کو اسی وقت سے ابھی آپ کو میں معاف کرتا ہوں. بہرحال وہ شخص اتنا امپریس ہوا، رونے لگا. آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، اس بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک قرض دار کا آپ نے قرضہ ادا کیا. جو بزنس میرے ختم ہو چکے تھے، میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو شروع کروں، آپ نے اتنے رقم مجھے دے رہے ہیں کہ تاکہ میں اس سے بزنس پھر دوبارہ شروع کر سکوں. آپ ہیں کون؟ سامنے والا رونے لگا کہ میں بھی امام رضا کا شہدائی ہوں، میں بھی اس اہل بیت کی غلاموں میں سے غلام ہوں. کہ میرے پاس مال دنیا بہت ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا، ایک اولاد سے اللہ نے مجھے نوازا، جس اولاد کی طبیعت خرابی ہونے کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یو ایس لے کر جانا پڑا. جب یو ایس میں ڈاکٹر اس کو دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ مرض جو اس کو ہوا ہے لا علاج ہے، اٹس ناٹ پاسبل. کہا کہ جب اس کو آخری دفعہ ڈاکٹر اس کو لے کر گیا کہ وہ ٹیسٹ کرانا ہے جس سے پتا چل سکے کہ کون سا مرض، کیا کتنے مدت تک آپ کا بچہ یہ زندہ رہے گا. ایک ماں باپ کے لیے بہت درد بھرا سما ہوتا ہے عزیزوں، کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کی خبر، کوئی بری خبر سنائے. خدا ہر والدین کے اولاد کو سلامت رکھے اور نیک راہ پر ہر ایک کو چلنے کی توفیق دے. جب وہ واپس آیا، اس نے جیسے ہی لے کر گیا، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے دعا کی، امام رضا علیہ السلام کے روضے کی طرف رخ کیا کہ مولا میں آپ کے شہر، آپ کے ملک کا رہنے والا ہوں، پر افسوس میں آپ کے پاس نہیں گیا اور یہاں آ گیا. کیا ممکن ہے مولا میرے بچے کو شفا مل جائے؟ اگر مل گیا مولا تو میں آپ کے ایک شیعہ کو خوش کروں گا. کہا ہم لوگوں نے زیارت امام رضا پڑھی منت مان کر، اور کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر سامنے آئے انہوں نے کہا ٹیسٹ سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ریکور ہو سکتا ہے، ایسا مرض نہیں جس کا علاج نہیں ہو. کہ کچھ دن تک اس کا علاج ہوا، پھر ہم فوراً آ گئے ایران. میری وائف نے کہا کہ بیٹر ہے کہ وائی ناٹ وی شوڈ موو ٹو مشہد، بیکاز امام رضا علیہ السلام کا جو زائر ہوگا وہ مشہد آئے گا. ہم تہران میں رہتے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہم مشہد آئے، اینڈ ایوری ڈے ہم لوگ یہاں نماز صبح آ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں فیملی پوری. آج بھی میں مولا کے ذریعے پر یہی کہہ رہا تھا، مولا میں منتظر ہوں کہ آپ کے کسی شیعہ کا میں مدد کروں.
آپ مجھے ریکمینڈ کریں. اور آج وہ دن ہے کہ آپ کا جب کال آیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ امام نے اسے ریکمینڈ کیا ہے. تو عزیزوں، آج کے دور میں، امام زمانہ کے خصوصی دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم منتیں تو مانتے ہیں، الحمدللہ فرش ازا پر ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس طریقے کے منت مانے کہ کسی کا بھلا بھی ہو سکے. بچہ بہت ایگزام میں ایگزام ہونے والا ہے، کافی مائیں پریشان ہوتی ہیں، یہ عمل کر لیں وہ عمل کر. ایک دعا کیا کیجیے، پروردگارا اگر میرا بچہ ایگزام میں پاس ہو جاتا تو ہم کسی اور بچے جس کے پاس حیثیت نہیں ہے، امام زمانہ کے خاطر ہم اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، ہم اس کے ایک وقت کا فیس ادا کریں گے. پروردگارا اگر میرے پاس مکان نہیں اور اللہ نے مجھے مکان دے دیا تو کسی شیعہ حیدر کرار کے گھر کا کچھ دنوں تک کا کرایہ ہم ادا کریں گے. اگر ہم نے یہ چیز کرنا شروع کر دیا عزیزو تو ہمارے مومنین کی حالات چینج ہو جائیں گے. اور یقین کریں امام زمانہ اب جو مومن کا خیال کرتا ہے، جو شیعوں کا خیال کرتا ہے، امام زمانہ اس کو بہت دوست رکھتے ہیں. امام زمانہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے. ہم لوگ نظریں کرا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے عزیزوں اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نظروں کا سامان جو ہمارے دشت میں ہوتا ہے وہ سکنے لگتا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا ہی کریں جتنا ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کر سکیں. اسی پیسے سے ہم کسی اپنے بندے مومن، اہل بیت کا چاہنے والا، امام حسین کا عزادار، اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی مریض ہے، کسی بنا پر وہ علاج نہیں کرا پا رہا ہے، امام حسین کے نام سے اس کی علاج کروا سکیں. کوئی دوائی نہیں خرید سکتا ہے، امام حسین کے نام سے اس کو دوائی خرید کر دلوائیں. یہ بہترین خدمت ہے عزیزوں اپنے مومنین کے درمیان، جس سے امام زمانہ آپ سے راضی ہو جائے. اور اسی فرش ازا پر دعا کریں پروردگارہ اتنی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس آقا حسین کے ہم چاہنے والے ہیں. جب دشمنوں کے وہ نرغے میں تھے اس وقت بھی لوگ ان سے استغاثہ کرتے تھے، مولا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اے کاش ہمیں یہ چیز مل جاتی. تو مولا اس وقت بھی ان کو عنایت کرتے تھے. پروردگارہ ہم سب کو اس طرح توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکے. کیونکہ امام زمانہ ہم لوگ کو انڈیویجول نہیں بلائیں گے، ہم سب کو شیعہ حیدر کرار کہہ کے بلائیں گے. تو پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. الحمدللہ بچے ہمارے علم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بہترین بزنس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے امام کو اپنے ساتھ شریک کر لیں. امام کو شریک کر لیں، پھر دیکھیں برکت کسے کہتے ہیں. میری خود زندگی میں ایک بچی سے ملاقات ہوئی فیو ایئرز بیک، جس زمانے میں یوٹیوب اتنا فیمس بھی نہیں تھا. جب اس بچی سے میری ملاقات ہوئی، شی واز ان A level that time. I think she was in high secondary something, 11 or 12. آپ سمجھ سکتے اس وقت وہ ٹین ایج ہوتا ہے. جب اس بچی سے میری ملاقات ہوئی، اس کی والدہ نے کہا کہ یہ بچی میری ایک اکاؤنٹ کھول کر بیٹھی ہے، بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ صرف اور صرف وہ امام زمانہ کے لیے پیسہ جمع کرتی ہے. میں نے جب اس بچی سے پوچھا بیٹا آپ کرتی کیا ہیں؟ اس وقت تو آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ کو جاب مل جائے، آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں جو آپ کو جاب مل جائے. کہا یہ آپ سچ کہتی کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے، پر میں اپنے امام زمانہ کے لیے، کیونکہ ہمیں کیا پتا میرے ڈگری سے پہلے شاید میرے امام سے ہماری ملاقات ہو جائے. اس ٹائپ کے موٹیویشن ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. کیا امام سے ہماری ملاقات ہو جائے تو کل ایسا نہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ اپنے امام سے ملاقات چاہتے ہیں، کہ کچھ ہدیہ کے ساتھ، تحفے کے ساتھ اپنے امام سے ملاقات کریں. کہا کہ جب امام
ہر جمعے کو میں امام کے لیے صلوات پڑھتی ہوں، ایک تسبیح صلوات پڑھتی ہوں، اور یوٹیوب بلاگر ہوں۔ جو بھی انکم میرا ہوتا ہے، جتنے لائکس ملتے ہیں، لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، جو بھی میرا انکم ہوتا ہے، اس پیسے کو میں صرف اور صرف امام زمانہ کے لیے رکھتی ہوں، تاکہ دینی مسئلے، دینی مسائل، دینی مجلسیں، دینی قرآنی آیات، دینی حدیثیں، امام کے جو بھی نشر کرتا ہے میں اس کے ساتھ لاگ ان کرتی ہوں، تاکہ وہ رقم میں اپنے امام کو خالص طریقے سے دے سکوں۔ بس عزیزوں، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ آج ہفتہ محرم ہے کی شب ہے، ہر جگہ حضرت قاسم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس حضرت قاسم کا ذکر ہے جو یتیم بھی ہے، 3 سال کی عمر میں عزیزوں یتیم ہوئے۔ دیکھیں اماموں نے ہمیں جاتے جاتے درس دیا کہ اگر آپ خود موجود نہ ہوں تو اپنے بچوں کو آمادہ کر لیں۔ بہت سے لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ضعیف ہو چکے ہیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں گے مولا کے لیے؟ آپ نہ کریں، کم سے کم ان بچوں کو آمادہ کر دیں تاکہ وہ امام کی نصرت کر سکے۔ امام حسن سے ہم نے یہ درس لیا ہے کہ 3 سال کا بچہ جس کے ہاتھ میں تعویذ باندھ دیا، تعویذ باندھ دی گئی تاکہ کل جب امام وقت کو ضرورت پڑے تو یہ بچہ کو بچہ نہ سمجھا جائے بلکہ میرے بچے کو نصرت کے لیے بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کربلا کی ماؤں سے ہم نے یہی سیکھا عزیزوں کہ امام حسین بچوں کو بار بار کہہ رہے کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اے قاسم تم یتیم ہو۔ کہ جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچے سے کہا کہ بابا نے جو تمہارے بازو میں جو تعویذ باندھی تھی وہ اپنے چچا کو پیش کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہ اس تعویذ کو کھول کر امام حسین رونے لگے، بقی کا رخ کیا کہ بھیا جو ساتھی مجھے ملے وہ آپ کو نہیں ملے۔ اپنے یتیم بھتیجے کو اجازت دی۔ خدا ہر بچوں کے سر پر باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، ہر اولادوں کو خداوند عالم اہل بیت کے توسل سے نیک سیرت بنائے، اہل بیت کا محب بنائے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کو کچھ دور چلے کہ امام حسین نے روکا اس بچے کو اور اس آقا کو، شہزادے کو جو 13 سال کی کم سن عمر ہے، گریبان کو چاک کیا، تحت الحنک کو کھولا تاکہ دشمن سمجھ سکے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے شاگرد تھے، شیر خدا کے پوتے تھے۔ الحمدللہ شجاعت دکھائی کہ کسی ملون نے ایک پہلوان آتا گیا، جب سب واصل جہنم ہوا تو وہ ملون نے کہا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ حضرت قاسم کم سن بچے، چاروں طرف سے لعینوں نے جب گھیرا ہے، اور ایک دفعہ حضرت قاسم اپنے ذوالجناح سے زمین پر گرے۔ منظر بہت عجیب تھا کہ چاروں طرف سے گھوڑے دوڑنے لگے، گھوڑے کی تاب پڑھتے تھے۔ حضرت قاسم بے ساختہ کہتے تھے یا چچا ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنے بھتیجے کے جنازے کے قریب پہنچے، جب وہ منظر دیکھا کہ یہ بچے کا جنازہ اٹھایا نہیں جا سکتا، یہ واحد جنازہ تھا کہ امام حسین نے اپنے ردا بچھائی اور ایک ایک ٹکڑوں کو چومتے تھے اور اس ردا پر رکھتے تھے۔ ایک چھوٹی سی گٹھری بنائی، مولا قدم بڑھانے لگے خیمے کی طرف کہ دیکھا پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، اے بھائی حسین میرے اس بچے کی قربانی کو قبول کرنا، اے بھائی حسین میرے بچے کا کچھ ٹکڑا رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو اس ٹکڑوں کو بھی اسی گٹھری میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کہ جب خیمے میں یہ جنازہ پہنچا ہے اور جب ماں کو آخری دیدار کے لیے جب بلایا گیا تو ماں نے یہ کی کہا آقا میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور جب گٹری کھولی گئی تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی
جب تمہاری شادی ہوگی تو اپنے سر پر مہندی لگاؤں گی، اے لال مہندی تو لگا نہ سکی، تمہارے خون سے اپنے بال کو رنگوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا یوم منقلبین ینقلبون۔ پروردگارہ انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار تمام شیعان حیدر کرار کو جہاں جہاں موجود ہے، پروردگارہ ہر ایک کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بحق اہل بیت اطہار ہر شیعان حیدر کرار کو پروردگارہ بہترین عزادار بننے کی توفیق دے۔ ہر شیعان حیدر کرار کو پروردگارہ اس سال 40 کی زیارت کے لیے کربلا جانا نصیب ہو، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا نصیب ہو۔ وتقبل منا انک انت السمیع